بنبأ فتبینوا، کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی غلط خبر لے کر آتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کو پکڑو مارو، کچھ شریر قسم کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ آپ کے پاکستان میں کتنے واقعات یکے بعد دیگرے ہو چکے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نہ کوئی خبیث شر پسند فتین آدمی فتنہ انگیزی، فتنے کی آگ سلگا دیتا ہے اور پھر پیچھے بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے بے گناہ انسانوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور ان کے املاک کو بھی نقصان پہنچتا۔ تو قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ تمہارے پاس ایسی خبر لائی جائے تو اس خبر پر فوراً عمل مت کرو، اس پر رد عمل نہ کرو۔ فتبینوا، تمہاری ذمہ داری کی تحقیق کرو، سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم کسی قوم کو نادانی کے ساتھ نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو بعد میں اصل صورتحال جب سامنے آئے تو تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعے شروع کی تھی اور اس کے لیے تمہیدی طور پر ابتدائی دور اسلام کے جتنے مقدسین تھے ان کا تذکرہ کرتے 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 بات پہنچی تھی 1960 تک، سن 60 ہجری تک، سن 60 ہجری تک۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا سن 60 ہجری میں، یعنی پہلی صدی ہجری میں، تو ان کی اس سیٹ پر ان کا بیٹا بیٹھا، وہ بیٹا جو آج پاکستان خاص طور پر اور بالعموم دنیا بھر کے مسلمان، ان کا محبوب مشغلہ ہے گالی دینا، اور گالی دیتے وقت اس شخص کے نام کا ہم وزن ہم قافیہ لفظ پلید استعمال کرتے ہیں، یعنی یزید پلید۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس عاشورہ محرم کے ایام میں، میں تو خیر اپنی مسجد میں رہتا ہوں، دوسری مسجدوں میں گیا نہیں، گمان میرا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کا میڈیا پیش کرتا رہا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے جو کچھ چھپتا رہا، یا متحرک بے دماغ قسم کے نام نہاد سنی ملا اور پیر جو کچھ کہتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پوری قوم کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص، جس نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین اور ان کے خاندان کے افراد، اور پھر بتایا بھی جاتا ہے کہ 72 افراد، ابلیس بھی خوب بھنگڑے ڈالتا ہوگا کہ جھوٹ کا بانی تو میں ہوں، لیکن میری اولاد ایسی وفادار نکلی ہے کہ میرے پھیلائے ہوئے جھوٹ کو اس انداز سے چلا رہی ہے کہ شاید میں خود بھی اگر لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹ اس طرح بولتا تو لوگ قبول نہ کرتے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ 72 انسانوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، یہ کر کے وہ کر کے، اور جنہوں نے ماتم کی مجلسیں سجائیں وہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ سننے والے بھی، نیازیں دینے والے بھی، نیازیں کھانے والے بھی، گھوڑے کو چومنے والے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ لگا لگا کر چومتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ خبر پہنچی ہے ہم تک اس انداز سے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری قرآن کے اس اصول کے تحت یہ بنتی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس ایسی خبر لاتا ہے کسی کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں کہ کیسا انسان تھا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ فتبینوا، تم تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کر لو یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، کل اللہ کی عدالت کے اندر جاؤ جہاں انصاف ہی انصاف ہوگا، تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جس شخص کا نام یزید ہے، یہ جب اسلامی مملکت کا خلیفہ بنا تو وہ چھوٹی سی ایک محلے کی مملکت نہیں تھی،
آپ کے پاکستان کئی پاکستان بن کر ایک اسلامی مملکت بنتی جس کا وہ فرمانروا تھا. 65 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے کا وہ حکمران تھا. آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا مسلمانوں کے پاس نہیں جو 65 لاکھ مربع میل، کئی ایک مل کر بھی شاید نہ بن سکیں. مملکت کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے سوڈان سب سے بڑا ملک ہے. سوڈان، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب، یہ 3-4 ملک ایسے ہیں جو رقبے کے لحاظ سے بڑے ہیں. لیکن کیا نسبت اس مملکت کے ساتھ؟ اس مملکت کے اندر ہزارہا بلکہ لاکھوں تابعین موجود تھے جو صحابہ کے شاگرد تھے، صحابہ کو جن دیکھا تھا. اور ہمارے پاس تاریخ سن وفات کے اعتبار سے 350 صحابہ کرام موجود تھے، جس میں 5 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں بھی تھیں، جس میں بدری صحابہ بھی تھے، بیت رضوان والے بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے. 350 صحابہ اکرام موجود تھے جو سن وفات کے لحاظ سے ہمیں سرسری تحقیق کرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے. ان بیعت کرنے والے لوگوں میں یہ سب لوگ موجود تھے سوائے 2 شخصوں کے، 2 افراد کے. ایک سیدنا حسین تھے اور سیدنا عبداللہ بن زبیر. اسلامی اصول یہ ہیں کہ اگر کسی مملکت کے اندر حکومت قائم ہوتی ہے، خلافت قائم ہوتی ہے، اور ملت اسلامیہ کی اکثریت اگر کسی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتی ہے تو چند افراد اگر نہیں بھی مانتے تو اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. آپ کے پاکستان کے جو موجودہ صدر ہے یا جو حکومت ہے، اس کو کتنے لوگ مانتے ہیں اور کتنے لوگ نہیں مانتے؟ سوائے پیپل پارٹی کے، اور اس کے بھی وہ نچلا طبقہ نہیں، اوپر کا مفاد پرست طبقہ جن کو مرحات مفادات ملتے ہیں، باقی سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں. لیکن حکومت قائم ہے، قانونی طور پر صدر ہے، وزیر اعظم ہے. یعنی پاکستان میں بسنے والا ایک عام انسان جو ہے وہ گرا رہا جس طرح پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے. وہ زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے مجبور ہے. خودکشیاں اجتماعی اور خاندانی طور پر ہو رہی ہیں. نہایت ظالمانہ اور بےرحمانہ قسم کی مہنگائی کر کے لوگوں کی زندگی کا جو نظام ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. لیکن وہ چین سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک فلاحی حکومت ہے اور ہم پورے 5 سال کریں گے، ہم بڑے مقبول قسم کے حکمران ہیں. یعنی یہاں 2/3 سے زیادہ پاکستان میں بسنے والے لوگ ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر حکمران ہیں. تو 65 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے رقبے میں اگر 2 نمایاں شخصیتیں جو نکال کرتی ہیں تو اس لیے اسلامی مملکت میں کیا فرق پڑے گا؟ جہاں تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق ہے، اس کے لیے مختصر اتنی سی بات کہوں گا کہ نہ تو ان کے ذہن میں اس تصور موجود تھا جو آپ کے مجلسوں میں ہوتا ہے، نہ کوئی وہ سمجھتے تھے کہ اسلام مٹا دیا گیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے. وہ تو اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دار الخلافہ تھا، دار الحکومت تھا کوفہ، وہاں اپنے گھر جا رہے تھے. اپنے گھر کے افراد، خواتین، بچے، معصوم بچے بھی ہیں، چند نوجوان بھی ہیں جن کی 20 سے زیادہ تعداد نہیں ملتی، ان کے ساتھ جا رہے تھے. اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، کفر غالب آ گیا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت کے چپے چپے پر پھر کر نوجوانوں کو تیار کرتے مسلح جہاد کے لیے. اور عام مسلمانوں کو بھی یہ پتہ چلتا واقعتاً کہ کفر غالب آ گیا ہے، تو ہر مسلمان اسلام کو بچانے کے لیے کام کرتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا. ان کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا. وہ تو گئے تھے اپنے گھر. یہ تو راستے میں جب پہنچے تو 60 کوفی جو ان کے ساتھ جا رہے تھے، 60 شخص من اہل کوفہ، جو تمام مورخین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. ان کے نزدیک اور چال تھی، وہ چال چلنا چاہتے تھے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی معیت کے اندر جو ہے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور پھر آپ کو حکمران بنائیں. تحقیق حال کے لیے تشریف لے گئے.
راستے میں چل کر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو ادھر نہیں جاتا، یہ لوگ تو کچھ اور کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ صحیح صورتحال ان کے سامنے واضح ہوئی، انہوں نے کہا میں واپس مدینہ جاتا ہوں یا ملک شام چلے جاتا ہوں، جو خلیفہ ہے اس کے ساتھ جا کر بات چیت کرتا ہوں۔ لیکن جو بدبخت مکہ معظمہ سے ساتھ چل رہے تھے، کہاں 20 آدمی جس میں عورتیں بھی ہیں اور معصوم بچے بھی، اور کہاں 60 آدمی آزمودہ کار، چند لمحوں کے اندر انہوں نے پہلے ان کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں، انہوں نے کہا میں ساتھ نہیں جاتا، انہوں نے کہا پھر یہ خطوط ہمیں دے دیں۔ خطرہ یہ تھا کہ خطوط اگر خلیفہ کے ہاتھ لگ گئے تو ہماری وفاداری مشکوک ہوگی اور پھر ہم پر بغاوت کا کیس چلے گا۔ وہ چینا جھپٹی کے اندر سیدنا حسین نے فرمایا یہ تو میری ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ بس اتنی سی بات ہوئی ہے، ذرا سی بات تھی، اندیشہ حجم نے جسے بڑھا دیا ہے داستان کے لیے۔ نہ یزید کو سیدنا حسین کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں اس کا تصور تھا۔ اور پھر آپ حضرات اس بات کو غور سے سننا کہ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کوئی دور ایسا بتا دیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگوں نے حضرت حسین کے قتل کی ذمہ داری یزید پر ڈال کر اس کے خلاف کوئی بغاوت کی، کوئی ایک مثال پیش کریں، تاریخ کے اندر ایک مثال بھی نہیں۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا سگا بھائی جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، محمد بن علی المعروف ابن حنفیہ، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ساتھ میں لا کر بغاوت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑا برا آدمی ہے، بڑا زانی ہے، وہ شرابی ہے، بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں تم یہ کہتے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس ایسی بات مشہور ہے۔ انہوں نے کہا قد حضرتہ، یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، قد حضرتہ، میں اس کے پاس گیا، واقمت عندہ، اور اس کے پاس کچھ عرصہ میں ٹھہرا، فوجدتہ مواظبا علی الصلاۃ، میں نے اس کا نماز کا پابند پایا، ملازما للسنہ، سنت کا بڑا پابند پایا، متحریا للخیر، خیر کا بڑا متلاشی پایا، یسأل عن الفقہ، ہر وقت دین کی باتیں پوچھتا اور ان معلومات کرتا رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس ٹھہرا رہا، میں نے تو اس کو اس قسم کا پایا، تم یہ باتیں جو کرتے ہو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ انہوں نے کہا جی اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کا فرد، ان کا سگا بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرزند، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو اس انداز سے پایا، وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم ایسی باتیں اڑی ہوئی باتیں نقل کر رہے ہو اور تم نے خود دیکھا بھی کچھ نہیں، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخری بات میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، 60 لاکھ سے 65 لاکھ مربع میل پر پھیلی مملکت کے اندر سینکڑوں صحابہ موجود ہیں، اور ایک صحابی کا نام میں لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر، جن کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر جو آپ کی حدیث کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے، جا بجا روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ہم نے اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیعت کی ہے، اور اپنے اولاد کو، اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ خبردار یہ مدینہ میں کچھ لوگ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ نہ دینا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، جس جھنڈے کے نیچے سارے غدار اکٹھے کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا ہاذہ غدر تو فلان، یہ فلاں فلاں غدار کا جھنڈا ہے، اس سے پتہ چلے گا یہ غدار ہیں دنیا میں۔ میں